بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقدان یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان کے پاس ایک دادخواہ آیا، اس پر التفات فرما کر حال پوچھا۔ وہ بولا کہ سیر حال اس جلسے میں کہنے کے قابل نہیں، خلوت میں چلیے تو عرض کروں۔ اس وقت سلطان خلوت میں آ گیا، وہاں عرض کی کہ آپ کا خواہر زادہ میری بیوی کے پاس ہے اور شب برتا رہتا ہے اور مجھے مار کر نکال دیتا ہے۔ اس کا انصاف آپ کی آیان دولت سے چاہا مگر کسی نے کچھ نہ سنا۔ اب آپ انصاف کیجیے، نہیں تو خدا انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے کہنے سے سلطان کو رونا آ گیا۔ اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے پہلے کیوں نہ کہا؟ اس نے عرض کیا کہ بھلا مجھے یہاں کون آنے دیتا ہے؟ آج بھی نہیں معلوم کہ کیا اتفاق ہے کہ میں حضور تک پہنچ گیا۔ سلطان نے فرمایا کہ جس وقت وہ شخص تیرے گھر میں آئے مجھے اطلاع کرنا، اور اس کو اطلاع کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ غرض تیسرے روز دادخواہ پھر آیا۔ سلطان محمود غزنوی تلوار ہاتھ میں لے کر اس کے ساتھ ہو لیا اور اس کے مکان پر پہنچا۔ دونوں سیاکاروں کو سوتے پایا، چراغ گل کرایا اور تلوار کا ایک ہاتھ اس مرد کو ایسا مارا کہ قصہ پاک ہوا۔ پھر اس کا منہ دیکھ کر خدا کا شکر بجا لایا اور پانی مانگا اور خوب ڈگڈگا کر پیا اور الٹا چلا۔ اس شخص سے کہا کہ اب تم آرام سے سو جاؤ۔ اس آدمی نے چراغ بجھانے اور پانی مانگنے کا سبب پوچھا۔ اس پر فرمایا کہ چراغ گل کرنے کا سبب یہ تھا کہ اس کا منہ دیکھنے سے محبت کا جوش نہ کر آئے، اور پانی مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت سے یہ بات میں نے سنی تھی قسم کھائی تھی کہ میں جب تک اس ظلم کو دور نہ کروں گا کھانا پینا مجھے حرام ہے۔ 3 روز تک اسی انتظار میں بسر ہوئے۔ اب تو آیا اور شر و فساد دور ہوا۔ پیاس کی شدت تھی، اس کو بجھایا۔ عراق کی فتح پر تھوڑا عرصہ گزرا ہی تھا کہ وہاں کے شرقی بیابان میں ایک قافلہ سوداگروں کا لٹ گیا۔ ایک عورت روتی دوتی فریاد لے کر سلطان محمود غزنوی کے پاس آئی کہ میرا بیٹا مارا گیا اور سب احباب مال غارت ہوا۔ یہ فریاد سن کر سلطان محمود غزنوی نے فرمایا کہ ملک دور دراز ہے، اس کا انتظام دشوار اور مشکل ہے۔ عورت نے دل بڑا کر کے یہ کہا کہ جب تجھ سے دور کے ملکوں کا نظم و نسق نہیں چل سکتا تو پھر کیوں ملکوں کو فتح کرتا ہے؟ اس بات کو خوب یاد رکھ کہ ان کی حفاظت اور حراست کی جواب دہی تیرے ذمہ ہوگی۔ اس لعنت ملامت سے سلطان محمود غزنوی نادم ہوا، عورت کو بہت کچھ دے دلا کر راضی اور رخصت کیا اور آئندہ ایسا انتظام کیا کہ قافلے کا لٹنا موقوف ہو۔ تاریخ بناکتی میں لکھا ہے کہ خراسان میں جب سلطان محمود غزنوی گیا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ شیخ ابو الحسن فرقانی کی زیارت کیجیے۔ سلطان نے کہا کہ میں اس سال اپنے گھر سے مسلح خراں کے لیے آیا ہوں، زیارت کے عزم سے نہیں آیا۔ یہ شرط ادب نہیں ہے کہ کسی دوسرے کام کی تحصیل سے مقربان کی زیارت کی جائے۔ اس نے غزنی میں آ کر پہلے زیارت شیخ کی نیت کی، پھر وہ فرقان گیا اور شیخ کو پیغام بھیجا کہ سلطان غزنی آپ کی زیارت کو آیا ہے، اگر آپ خانقاہ سے اس کی بارگاہ میں تشریف لائیں تو وہ آپ کے الطاف سے بعید نہ ہوگا۔ ایلیچی سے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ آنے سے انکار کرے تو انہیں میرا پیغام دے دینا۔ پیغام شیخ کے پاس پہنچایا تو شیخ نے جانے سے انکار کیا۔ اس نے جب یہ پیغام دیکھا تو شیخ نے کہا کہ مجھے معذور رکھو اور سلطان محمود غزنوی سے کہہ دو کہ میں اطیع اللہ میں ایسا مستغرق ہوں کہ اطیع الرسول سے حجل ہوں، میں اولی الامر منکم کی طرح متوجہ ہوں۔ ایلیچی سلطان کے پاس آیا اور یہ حال سنایا۔ یہ سن کر سلطان محمود غزنوی کو رکت آئی اور اس نے کہا کہ چلو یہ آدمی ایسا نہیں ہے جیسا میں نے گمان کیا تھا۔ سلطان شیخ کی خدمت میں گیا اور اس سے درخواست کی کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ شیخ نے اس کو یہ نصیحتیں کی: اول پرہیزگاری، دوم نماز با جماعت، سوم سخاوت،
سلطان کو دعا دی کہ عاقبت محمود غزنوی بعد میں اپنا خرقہ دیا۔ جب سلطان رخصت ہوا تو اس کی تعظیم سروقت دی۔ سلطان نے عرض کی کہ جب میں آیا تھا تو آپ نے یہ التفات نہ فرمایا تھا، اب جاتے وقت یہ تعظیم کیوں ہے؟ شیخ نے اس کا سبب یہ بتلایا کہ جب آپ آئے تھے تو رعونت بادشاہی اور نبوت امتحان آپ کے ساتھ تھی، اب جاتے وقت انکسار اور درویشی ہمراہ ہے۔ سلطان نے 2 دفعہ اس خرقہ کو اس وقت میدان جنگ میں پہنا تھا کہ نہایت تنگ تھا اور فتح یاب ہوا۔ سلطان نے ملاقات کے وقت شیخ کی نظر میں درازر پیش کیا تو شیخ نے روٹیاں سلطان کے روبرو رکھ کر کہا کہ کھاؤ۔ سلطان نے جب ان کو کھایا تو وہ گلے میں ایک گئیں۔ پھر تو شیخ نے کہا کہ آپ کی روٹی حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ سلطان نے کہا کہ جی ہاں۔ شیخ نے کہا کہ یہ آپ کا در و زر ہمارے گلے میں اٹکتا ہے، ہم نے زر کو طلاق دے دی ہے، اسے اٹھا لو۔ اس کہانی سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان کیسا خوش عقیدہ تھا اور شاہ و قداں میں اس وقت کن اخلاق کا برتاؤ ہوتا تھا۔ فقیر بادشاہوں کو اخلاق کی تعلیم کیوں کرتے تھے؟ سلطان محمود غزنوی کی سپاہ میں ترکی، تاتاری، عربی، ایرانی اور ہندی قوموں میں سے ملازم تھے۔ سلطان محمود غزنوی کی سپاہ کا حال یہ تھا کہ ترکی غزنی میں فتح مند ہو کر نہیں بلکہ لونڈی غلام بن کر آئے، مگر انہوں نے وفاداری، ایمانداری، جوانمردی کے ایسے جوہر کھائے کہ متعمد کاموں پر وہ مقرر ہونے لگے۔ ان کے اعتماد کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ اس ملک سے کچھ تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ بیگانہ تھے۔ ایسی حالت میں اعتماد ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ تاتاری اور اہل عرب خانہ بدوش اور سپاہی ہونے میں برابر تھے، مگر تاتاریوں میں بلند دماغی عربوں کی سی نہ تھی۔ تاتاری فقط سپاہیانہ کاموں سے مناسبت رکھتے تھے، مگر علم میں ان کا ذہن کن تھا۔ عربوں نے دین قانون، علم و حکمت کی صورتوں کو بدل دیا، بہت کچھ ان میں اپنے ذہن دقیق سے اضافہ کیا، مگر تاتاریوں نے ان کاموں میں سے ایک کام نہیں کیا، وہ صرف سیدھے سادے سپاہی رہے۔ ایرانی ان سب میں غضب کے تھے، ان میں چستی، چالاکی تاتاریوں کی سی، تیز کسی عربوں کی سی اور فریب مکاری ہندوؤں کی سی تھی۔ یہ سب صفات ان کی ذات میں ایسی جمع تھیں کہ ملکی کاموں میں وہ سب قوموں پر سبقت لے گئے۔ یہ ایرانیوں کی استادی تھی کہ ہندوستان کی درباری بادشاہی زبان انہی کی زبان ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی کے وزرائے اعظم ایرانی ہی تھے۔ ہندنی سپاہ کو کوئی موقع نہیں ملا کہ وہ سلطان غزنوی کے سامنے اپنے جوہر دکھاتے، مگر بعد ازاں اس نے سلطنت اسلامیہ کی حمایت میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ باوجود اس سپاہیانہ مزاج کے سلطان محمود غزنوی کو علوم و فنون و علم و ادب کا بڑا شوق تھا۔ اس خوبی میں کوئی بادشاہ اس پر سبقت نہیں لے گیا، سب کاموں میں کفایت شار تھا، مگر ہنر پروری اور علم کی قدر شناسی میں دریا دل تھا۔ ایک عظیم الشان دارالعلوم اس نے بنوایا اور اس میں بڑا کتب خانہ جمع کیا۔ عالموں کے وظیفوں اور پنشنوں میں 1,00,000 روپیہ سالانہ صرف ہوتا تھا۔ ایک عجائب خانہ بھی بنایا جس میں سارے عالم کے عجائب جمع کیے۔ اس کو قدردانی اور جوہر شناسی نے چاروں طرف سے اہل کمانوں کو لا کر غزنی کے دربار میں جمع کر دیا تھا۔ نامور شاعر اس کے دربار کے یہ تھے: الشاعر رازی، استاد رشیدی، توسی، منوچر، بلخی، حکیم انصری و اسجدی، فرخی اور دقیق۔ سوائے ان شاعروں کے علاوہ 400 اور شاعر بھی ملازم تھے۔ فردوسی کل شعراء کا سرمد تھا۔ وہ شاداب ضلع طوس میں پیدا ہوا تھا۔ حاکم طوس نے ایک باغ بنایا تھا، اس کا نام فردوس رکھا تھا۔ فردوسی کا باپ مولانا فخر الدین اس کی باغبانی کرتا تھا۔ اس مناسبت سے وہ اشعار میں اپنے تخلص فردوسی کرتا تھا۔ یزدوجرد آخر ساسانی شہر یار ایران نے
ایران کے تمام بادشاہوں کے حالات کیومرث کے زمانے سے لے کر خسرو پرویز کی تخت نشینی تک بڑی تحقیق و تدقیق اور تلاش سے یکجا جمع کیے تھے، اور اس کا خلاصہ ہو کر ایک کتاب موسوم بباستان نار تصنیف ہوئی تھی۔ جب اہل اسلام سلطان ایران کے فرمانروا ہوئے تو یہ کتاب یزدجر کے کتب خانے میں ان کے ہاتھ آئی۔ جب خراسان میں آل یعقوب کے ہاتھ یہ پاستان نامہ آیا تو ابو منصور عبد الرزاق بن عبداللہ فرق معتمد ملک کو یعقوب بن لیث نے حکم دیا کہ خسرو پرویز سے شہر یزدجر کے مرنے تک کے جو واقعات وقوع پذیر ہو چکے ہیں وہ لکھ کر پاستان نامہ میں اضافہ کیا جائے۔ اس حکم کے موافق سن 360 میں یہ کتاب مرتب ہو گئی اور اس کی نقلیں خراسان اور عراق میں پھیلیں۔ آل سامان کو جب یہ بات ہاتھ لگی تو انہوں نے دقیقی شاعر کو حکم دیا کہ وہ اس کو نظم میں لکھے۔ اس نے 2000 شعر لکھے تھے کہ کسی غلام نے اس کو مار ڈالا۔ جب دولت آل سامان کا زوال آیا اور سلطان محمود غزنوی کا اقبال چمکا تو اس نے بھی آل سامان کی تقلید کی اور پاستان نامہ کو چاہا کہ نظم میں لکھا جائے۔ فردوسی نے دقیقی کے نسبت سے اشعار لکھے۔ فردوسی کی یہ آرزو ہوئی کہ میں اس نظم کو کتاب میں لکھ کر پورا کروں۔ پاستان نامہ اس کو ہاتھ نہ آتا تھا، اس کی تلاش میں رہتا تھا کہ اس کے ایک دوست نے پاستان نامہ لا دیا اور فردوسی سے کہا کہ تیرا یہ ارادہ کہ اس نامہ پہلوی کو نظم میں لکھے۔ اس وقت اس میں ابو منصور محمد امیر تھا۔ اس نے فردوسی کو نصیحت کی تھی کہ جب یہ کتاب تمام ہو تو کسی بادشاہ کے نظر کرنا۔ سب ملکوں میں مشہور تھا کہ سلطان محمود غزنوی شاعروں کا بڑا قدر شناس ہے، اس لیے فردوسی غزنی آیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے دربار کے شعراء عظام سے پاستان نامہ کی نثر کی نظم لکھوائی۔ سب نظموں میں فردوسی کی نظم و فائق معلوم ہوئی۔ سلطان نے فردوسی کو حکم دیا کہ پاستان نامہ کو نظم میں لکھے، اس کے واسطے رہنے کا مکان اور اسباب آسائش تیار کرنے کا حکم دیا اور ہر 1000 اشعار کہنے کے بعد 1000 دینار دینے کا حکم بھی دیا۔ سلطان کہا کرتا تھا کہ فردوسی سے آ کر میرے دربار کو فردوس بنا دیا۔ فردوسی شاہنامہ لکھنے میں مصروف ہوا۔ خواجہ احمد بن حسن مہندی نے 1000 اشعار لکھے تو اس کے پاس جب 1000 دینار پہنچے، مگر فردوسی سے اس لیے نہیں لیے کہ اس کا ارادہ تھا کہ ایک دفعہ سب زر لے اور اس کو توس ندی کے بند آب میں خرچ کر دے۔ ارکان دولت فردوسی کے ساتھ محبت رکھتے تھے اور وہ بھی ان کی مداح کرتا تھا۔ یہ امر احمد بن حسن محمدی وزیر سلطان کو ناگوار خاطر تھا۔ ان دونوں میں اپنی شکرنجی ہو گئی۔ سلطان محمود غزنوی کے سامنے فردوسی کے اشعار ایسے پڑھے جانے لگے جس سے اس کا معتزلہ شیعہ کرمتی دہر یہ ہونا ثابت ہوا۔ سلطان کو بھی اشعار کی طرف رغبت کم ہو گئی تھی۔ کچھ اس شکایت سے بھی فردوسی کے حال پر پہلی سی بھی مہربانی نہ رہی تھی۔ پاستان نامہ کی جو داستان نظم میں مرتب ہوتی جاتی تھی اس کی نقلیں اطراف میں جاتی تھی اور امراء اس کا صلہ فردوسی پاس بیچتے تھے۔ یہ امر بھی سلطان کو ناگوار خاطر ہوتا تھا کہ غرض وزیر کے سبب سے سلطان کو فردوسی سے نفرت ہو گئی۔ جب شاہنامہ کو فردوسی تمام کر چکا تو اس نے ایاز کو دیا۔ فردوسی اور ایاز میں کمال محبت تھی۔ ایاز نے سلطان کی نظر کیا۔ سلطان نے خواجہ احمد بن حسن کو فرمایا کہ پلوار زر سرخ فردوسی کو دیں۔ وزیر نے عرض کی کہ حضور کی رائے حکمت آرائے پر مخفی نہیں ہے کہ شادی مفرط یہی آدمی کو اسی طرح ہلاک کرتی ہے جیسا کہ غم بے اندازہ۔ نعوذ باللہ اگر یہ صلہ بادشاہ فردوسی کے پاس پہنچے گا تو وہ شادی مرگ ہو جائے گا۔ غرض سلطان کو بہکا کر وزیر نے 60,000 مسکال نقرہ ایاز کے ہاتھ اس کے پاس بھیجے۔ جب یہ صلہ اس کے پاس پہنچا تو وہ حمام میں نہا رہا تھا۔ جب حمام سے باہر آیا تو ایاز نے سلام کر کے صلہ پیش کیا۔ اسے دیکھ کر وہ بہت غمگین ہوا اور ایاز سے کہا کہ سلطان نے اپنا وعدہ ایفا نہیں کیا۔ ایاز نے سلطان اور وزیر کی ساری حکایت عرض کی۔ پھر
فردوسی نے 20,000 مسکال حمامی کو اور 20,000 ایاز کو اور 20,000 کفائی کو دیے۔ اس نے ایک پیالہ شربت کا پیا اور ایاز سے کہا کہ سلطان سے عرض کرو کہ میں نے جو رنج اس کا میں نے اٹھایا وہ ان مشکال نکرہ کے لیے نہ تھا۔ جب ایاز نے سلطان سے عرض کیا